آج کا سبق سورہ شورى کی آیت نمبر 41 سے لے کے 53 تک، جبکہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 41 تک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 208 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 25ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق سورہ شورى کی آیت نمبر 41 سے لے کے 53 تک، جبکہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 41 تک ہوگا، جبکہ دورائی 20ویں پارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 81 سے لے کے 88 تک ہوگی۔ آج کے سبق میں سورہ شورى اور سورہ زخرف کی کل آیات کو ملا کے 54 آیات ہیں، جو کہ 763 الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن 763 میں سے ہمیں صرف 38 الفاظ سیکھنے پڑیں گے۔ گویا 725 الفاظ الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے 207 اسباق پڑھ لینے کی وجہ سے ہمارے ریپیٹیشن میں کور ہو جائیں گے۔ آج کے 38 نئے الفاظ کے نتیجے میں جو ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا ہے اسے شامل کر کے قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.32% الحمدللہ کور ہو چکا ہے۔ یہ 55.32 صرف 8071 الفاظ سیکھنے سے ہوا ہے، یعنی 91,500 میں سے 8071 الفاظ ہم نے سیکھے اور 55% یعنی مور دین 50% توفیق ربانی سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ اور یہ 8071 ہم نے 74,011 الفاظ یعنی جو ہم نے پڑھے ہیں 74,011 ان میں سے سیکھے ہم نے صرف 8,071 ہیں۔ پچھلا سبق سورہ شورى کی آیت نمبر 40 پہ مکمل ہوا تھا۔ آیت نمبر 38 میں اہل ایمان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کا حکم قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے اجتماعی معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی کے برابر برائی ہی ہے، یعنی جتنی کوئی زیادتی کرے جتنی زیادتی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے، یعنی معاف کر دے، زیادتی کرنے والے کی زیادتی کو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تھی آیت نمبر 40۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم آج کا سبق آیت نمبر 41 سے اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ، اور البتہ جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہی لوگ ہیں کہ جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین، در حقیقت الزام تو ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اس کا حق نہیں دیا، اختیار نہیں دیا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، البتہ جس نے صبر کیا، یعنی زیادتی کرنے والے کی زیادتی کا بدلہ لینے کے بجائے صبر کیا، وغفر، اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، تو بلا شبہ یعنی یہ وصف عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ولی من بعد، تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو، لما رأوا العذاب یقولون، جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو کہیں گے، هل الی مرد من سبیل،
کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ فَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے اے مخاطب، تم دیکھو گے انہیں یعرضون علیہا کہ جب وہ اس جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، خاشعین من الذل، ذلت سے جھکے ہوئے، ینظرون من طرف خفی، دیکھتے ہوئے ہوں گے کنکھیوں سے، نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے، یعنی اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین، یقیناً خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا انفسہم واہلیہم، خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو، یوم القیامہ، آج قیامت کے دن، یعنی اس وقت وہ تبصرہ کریں گے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ رہو، یقیناً اپنے آپ پر ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں رہیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے مددگاروں میں سے کوئی، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کر سکے اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ فمن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ گمراہ رہنے دے، فما لہ من سبیل، تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، ان سے کہہ دیجئے کہ قبول کرو اپنے رب کی دعوت، یعنی یہاں کل کا الفاظ تو نہیں ہے، لیکن اسلوب یہ ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ قبول کرو اپنے رب کی دعوت، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہ کوئی صورت ہوگی جس کے ٹلنے کی، یعنی اس لیے ٹلنے کی صورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہیں تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی، یعنی اس کو قبول کرنے سے تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ فإن أعرضوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دعوت کے جواب میں یہ منہ پھیر لیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمہ سوائے پہنچا دینے کے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو، منا رحمتاً فرح بہا، اپنی طرف سے کوئی رحمت تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، تو بلا شبہ انسان ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے زمین اور آسمانوں کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ عطا فرماتا ہے بیٹیاں جسے چاہتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا فرماتا ہے بیٹے جسے چاہتا ہے۔ او یزوجہم، یا ملے جلے دیتا ہے، ملا کر دیتا ہے، ذکرانا و اناسا، بیٹے اور بیٹیاں، یا انہیں ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور بانجھ یعنی بے اولاد رکھتا ہے جسے چاہتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے ممکن کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، یعنی سوائے وحی کے کوئی اور صورت نہیں ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کی اوٹ سے۔ او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے کسی فرشتے کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ وحی پہنچائے اس کے حکم سے جو وہ چاہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ عالی مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ یعنی وحی کے یہ مختلف طریقے ارشاد فرمایا کہ کسی کو وحی کے ذریعے، کسی کو پردے کی اوٹ سے، اور کسی کو فرشتہ بھیج کے
ہم وہی فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وہی فرمائی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایک روح یعنی قرآن اپنے امر میں سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہیں ایمان کو، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ رہنمائی کر رہے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط اللہ الذی، اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، الا، آگاہ رہو، الی اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، تصیر الامور، لوٹنے والے ہیں تمام معاملات، یعنی اے لوگو اس بات کو بخوبی ذہن میں بٹھا لو کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ سورہ الشورى کی تکمیل ہوئی۔ اب سورہ الزخرف کی ابتدا توفیق ربانی سے ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، جیسے پیچھے کئی صورتیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا، اور بے شک یہ ہمارے پاس اصل کتاب میں ہے، یعنی اصل کتاب میں محفوظ ہے، لعلی حکیم، یہ نہایت بلند مرتبہ اور پر حکمت کتاب ہے۔ افنضرب، تو کیا ہم ہٹا دیں، عنکم الذکر صفحا، تم سے اس نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان کنتم قوم مسرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، یعنی تم چونکہ پسند نہیں کرتے تو کیا ہم تمہاری خواہش کی تکمیل میں اس نصیحت کو تم سے ہٹا دیں، دور کر دیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے کتنے ہی بھیجے، من نبی فی الاولین، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے لوگوں میں، وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ فاہلکنا اشد منہم بطشا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو ان سے، یعنی ان قریش سے جو اس وقت انکار کر رہے ہیں، ان سے زیادہ زور آور تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلے لوگوں کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو لازماً وہ جواب دیں گے، خلقهن العزیز العلیم، کہ پیدا کیا ہے ان کو نہایت غالب اور علم والے اللہ تعالیٰ نے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا گہوارہ، وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، راستے پہچانو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی مقرر مقدار میں، فانشرنا بہ، پھر ہم نے زندہ کیا، زرخیز کیا اس کے ذریعے، بلدۃ میتا، مردہ زمین کو، بنجر زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اے آخرت کا انکار کرنے والو، قبروں سے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور جس نے پیدا فرمائی تمام اقسام کی چیزیں، وجعل لکم من الفلک، اور بنائیں تمہارے لیے کشتیاں، والانعام ما ترکبون، اور چوپائے بھی کہ جن پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی کشتیوں پر بھی اور جانوروں پر بھی سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت، اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات، سَخَّرَ لَنَا هَذَا، جس نے
تابع کر دیا ہمارے اس سواری کو، وما كنا له مقرنین، اور ہم تو نہیں تھے اس کو قابو کر لینے والے، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وجعلوا له من عباده جزءا، اور ان لوگوں نے ٹھہرا لیا ہے اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے بندوں میں سے ایک حصہ، یعنی اولاد بنا لی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلا ناشکر ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے زوم کے مطابق اختیار کر لی بیٹیاں ان میں سے جنہیں اس نے پیدا فرمایا، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں چن لیا ہے بیٹوں کے لیے، یعنی کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹیوں کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے، بما ضرب للرحمن مثلا، اس چیز کی جس کی وہ مثال بیان کرتے ہیں رحمان تعالیٰ کے لیے، ظل وجہہ مسودہ، ظل وجہہ مسودہ، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اور وہ کظیم، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اومن ینشأ فی الخلیۃ، بھلا کیا، یعنی غم سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے بھلا کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو پلتی ہے زیوروں میں، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے کے دوران اپنی بات واضح نہ کر سکے، یعنی ہمیں تو بیٹوں کی ضرورت ہے جو جھگڑے میں بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دیں۔ وجعلوا الملائکۃ، جبکہ انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن، جو کہ بندے ہیں رحمان تعالیٰ کے، اناسا، عورتیں، یعنی ان کو عورتیں بنا دیا ہے، خود عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو نسبت، گو کہ اللہ کے نزدیک عورتیں حقیر ہرگز نہیں ہیں، لیکن جسے اپنے لیے حقیر سمجھتے ہیں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں، اور وہ بھی فرشتوں کو عورتیں بنا کر منسوب کرتے ہیں۔ اشاہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت، کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی، یعنی فرشتوں کی تخلیق کے وقت، کہ جب ان کے خیال کے مطابق انہیں عورتیں پیدا کیا گیا؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، جلد ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وقالوا لو شاء الرحمن، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان تعالی چاہتا ما عبدناہم، تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے، یعنی جو جھوٹے معبود ہم نے بنا رکھے ہیں ہم ان کی پوجا نہ کرتے۔ ما لہم بذلک من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم، انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ لوگ مگر قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں، اٹکل دوڑاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس کتاب سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، تو وہ اس کی سند پکڑتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ بل قالوا، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل کر رہنمائی پاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح روش رہی کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، فی قریۃ من نذیر، کسی بھی بستی میں کوئی بھی خبردار کرنے والا رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، الا قال مترفوها، مگر ہر بار کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اسی ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، یعنی یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان جیسے نافرمان اور جو ہلاکت سے، عذاب سے دوچار ہوئے، یہ انہی والی بات دہرا رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ قال اولو جئتکم، فرمایا، یعنی ان کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بھلا کیا میں اگر لاؤں تمہارے پاس، بے اہدا، زیادہ سیدھا راستہ، مما وجدتم، اس راستے سے جو تم نے پایا ہے، علیہ آباءکم، جس پر اپنے باپ دادا کو، تو تب بھی تم ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون،
ہم تو جس ہدایت کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی رسولوں کو ہر قوم نے یہی جواب دیا۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک میں بیزار ہوں، لا تعلق ہوں ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، الا الذی فطرنی، مگر جس نے مجھے پیدا فرمایا، یعنی میں تو کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا فرمایا، فإنہ سیہدین، تو یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ، اور اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا اس کو، یعنی اس توحید کو باقی رہنے والی روایت، فی عقبہ، اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ یوں ہوا کہ میں نے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے متاع دنیا دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور واضح کرنے والا رسول علیہ السلام بھی۔ فلما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا ھذا سحر وانا بہ کافرون، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے یعنی اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے، لولا نزل ھذا القرآن، یعنی یہ قریش اعتراض کر کے کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر جو ان کے زوم میں، ان کے معیار کے مطابق بڑا ہو۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کو؟ یعنی اللہ کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کون بڑا ہے، اللہ نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے، ان سے پوچھنا پڑے گا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، بلکہ ہم نے تقسیم فرمایا ان کے درمیان ان کے سامان معیشت کو، جس سامان معیشت کو، جس مال و زر پہ یہ اترا رہے ہیں، یہ تو ہماری عطا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ تو ہم نے نہیں عطا کیا۔ فرفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بلند کیے ان کے درجے ایک دوسرے کے اوپر، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ بنا لیں ایک دوسرے کو ماتحت کام لینے کے لیے، یعنی دنیا کے نظام چلانے کے لیے مختلف درجے بنائے، پیشے بنائے۔ ورحمت ربک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت، خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ نہ امکان ہوتا کہ سب لوگ ہو جائیں گے ایک ہی طریقے پر چلنے والے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان تعالی کے منکر ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، یعنی بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی جن پر وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، وسررا، اور وہ تخت بھی، علیہا یتکئون، جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب چاندی کے بنا دیتے، وزخرفا، اور سونے کے بھی۔ کل ذالک، اور اس کے باوجود نہ ہوتا یہ سب بھی، لما متاع الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی کی حقیر متاع، حقیر سامان، والآخرۃ عند ربک للمتقین، جبکہ آخرت تو آپ کے رب کے پاس ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو شخص غفلت کرتا ہے رحمان تعالی کے ذکر سے، نقیض لہ شیطانا، تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان، فہو لہ قرین، تو وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وانہم لیصدونہم عن السبیل، ان کو روکتے ہیں اس کے راستے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا، جب
وہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی ایسا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیتا، تو کہے گا کاش، بین و بینک بعد المشرقین، میرے اور تمہارے یعنی شیطان کے درمیان دوری ہوتی مشرق کے دونوں کناروں جتنی، فبئس القرین، پس وہ کیا ہی برا ساتھی ہوگا، وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، اور یہ چیز ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گی آج، اذ ظلمتم، چونکہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، اب یقیناً تم سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو، افانت تسمع الصم، بھلا کیا آپ سنائیں گے بہروں کو، او تعدل العمی، یا راہ دکھائیں گے اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کو بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی یہ لوگ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہیں تو یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر یا تو یہ ہوگا کہ ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر ہم ہی ان سے بدلہ لیں گے۔ الحمدللہ، آیت نمبر 41 پہ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 41 پہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے 13 آیات سورہ شورا کی اور 41 آیات سورہ زخرف کی پڑھی، جن کا بریک اپ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 763 میں سے صرف ہمیں 38 الفاظ سیکھنے پڑے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس آسانی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے فوری تقاضے کے طور پر صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہماری تمام الجھنوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو اپنی رحمت و کرم سے آسانیوں میں بدل دیں، ہمارے خدشات میں اپنی عافیت عطا فرمائیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔